السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ معزز خواتین اسلام، آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین سید العالمین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح پڑھاؤں الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار اٹھتے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آج کی یہ محفل مختصر سی محفل ہے، عصر کی اذان پر یہ محفل ختم ہونا ہے، اس لیے بہت مختصر آج چونکہ ختم بخاری شریف کی تقریب ہے، وہ ختم بخاری شریف کا درس بھی آپ سب کو لینا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ کل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی شب ہے، کل شب معراج ہے، اسی مناسبت سے میں نے یہ چاہا کہ اللہ کی توفیق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں جو جو دیکھا اس کی ایک جھلک میں اپنی بہنوں کے سامنے پیش کروں۔ مختصری پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے اللہ کرے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے ملنے کے لیے ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا اور مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ دونوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حضور کے گھر گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ دونوں بے چین ہو گئے، دونوں بے قرار ہو گئے، تو آقا علیہ السلام سے سیدہ نے عرض کی بابا جان آخر آپ اکیلے بیٹھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میں معراج پر گیا تھا تو معراج پر جانے کے بعد میں نے جنت کی سیر کی اور میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سب سے زیادہ دردناک عذاب، مفہوم حدیث ہے، سب سے زیادہ دردناک عذاب جہنم کے اندر ہوتے ہوئے اگر کسی کو دیکھا تو عورتوں کو دیکھا، عورتوں پر سب سے زیادہ عذاب ہو رہا تھا، جہنم کے اندر عورتیں سب سے زیادہ نظر آئی، اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، اے عورتوں اگر تم سے ہو سکے تو صدقہ کثرت سے دیا کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اس لیے کہ شب معراج میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو عورتوں کو دیکھا ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اندازہ فرمائیں، وقت نہیں ہے ورنہ آپ کے سامنے کچھ باتیں ضرور رکھی جاتی، انشاءاللہ امید ہے کہ کل کے
परसों के दिन इंशाअल्लाह ताला या कल के दिन अगर प्रोग्राम में मौका मिला तो हम बातें रखेंगे आपके सामने इंशाअल्लाह। लेकिन आज बस सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो बात कर दें वो पत्थर की लकीर से भी ज़्यादा मजबूत है। हुजूर की ज़बान से जो चीज़ निकल जाए उसमें कभी शक नहीं करना, कभी शक हो भी नहीं सकता। जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा मैंने औरतों को देखा तो अल्लाह अकबर, इसका मतलब ये है कि औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी। ए खातून जन्नत की कनीज़ों, इसलिए अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। कैसे जहन्नम से बच सकती हो, चंद अमाल आपको बता दिए जाते हैं, उसके बाद बात पूरी करते हैं। नंबर 1, नमाज की पाबंदी करो। इसलिए कि औरतें अक्सरियत के साथ नमाज नहीं पढ़ती और नमाज नहीं पढ़ने की वजह हमें समझ में भी आती है। औरतें नमाज शुरू करती है, नमाज शुरू करने के बाद फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें उसको नमाज माफ़ होती है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन अब वो नमाज नहीं पढ़ रही है तो उसमें उसकी आदत टूट जाती है। फिर उसके बाद जो है वो नमाज के अय्याम आते हैं तब भी वो नमाज की तरफ कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो ऐसे में बहनों को मशवरा ये है, अगर आप मुझसे बड़ी है तो बड़ी बहन, अगर छोटी है तो छोटी बहन की तरह मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। जिन दिनों नमाज मुआफ़ है उन दिनों भी आप वुज़ू करें और वुज़ू करने के बाद 10 मिनट मुसल्ले पर बैठकर दुरूद और जिक्र करें तो आपकी नमाज की आदत कायम रहेगी। इससे ये होगा कि नमाज की आदत छूटेगी नहीं, इस तरह आपकी नमाज मुसलसल जारी रहेगी। ए खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, याद रखना इस दुनिया के अंदर मैं हो या आप या दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। हमने कई लोगों को मरते देखा है, कई लोगों के जनाजे उठते देखे हैं, कई लोगों को दुनिया से जाते देखा है। हम भी इसी तरह दुनिया से चले जाएंगे। याद रखना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ही हम दुनिया से जाएंगे। याद रखिए आने में तरतीब है, पहले दादी आती है, फिर जो है वो बेटी आती है, फिर पोती आती है, फिर बेटा आता है, नवासा आता है, ये तरतीब है। यानी पहले माँ आएगी, फिर बच्चे आएंगे, फिर पोता पोती आएंगे। लेकिन जाने में कोई तरतीब नहीं है, पहले पोती भी जा सकती है, पहले बेटी भी जा सकती है। जवानी में कितनी औरतों को मौत आई, सब हैरत करते रह गए, अरे अभी तो खाना पका रही थी, अभी दुनिया से चली गई, अभी तो बैठी थी, अभी तो दुनिया से चली गई, अरे अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बात कर रही थी, दुनिया से चली गई। हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, लोग हमारे बारे में भी बात करते रह जाएंगे। याद रखना कब्र में कोई काम नहीं आएगा, ना शोहर काम आना है, ना माल ने काम आना है, ना बच्चों ने काम आना है। अपनी कब्र की तैयारी करो। मुसलमान हो, बहैसियत मुस्लिम ये सोचो मरेंगे तो कब्र में जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नमाज न पढ़ने वालों को 99 सांप उन पर मुसल्लत किए जाएंगे। 99 सांप, 90 और 9 सांप एक मैयत पर मुसल्लत किए जाते हैं कब्र में। जिसने फजर नहीं पढ़ा ज़ोहर तक वो डसेंगे, ज़ोहर नहीं पढ़ा असर तक डसेंगे, असर नहीं पढ़ा मगरिब तक डसेंगे, मगरिब नहीं पढ़ा इशा तक डसेंगे, इशा नहीं पढ़ा फजर तक डसेंगे, क़यामत तक वो डसते रहेंगे। मेरी बहनों बताओ, अगर जो है अल्लाह अकबर हमारे इष्टों की पीन अगर हमें चुभ जाए तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, छोटा सा कांटा चुभ जाए हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, छोटा सा चटका लग जाए बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्या अज़ाब कब्र बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि औरतों को मैंने जहन्नम में ज़्यादा देखा, खुदारा नमाजी बन जाओ। नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, नमाज की पाबंदी करो, पहली चीज़। नंबर 2, जो आपको घर का खर्चा मिलता है उसमें से कोशिश करो 1 रुपया ही सही, 2 रुपया ही सही, आप सदका निकालिए। इसलिए कि सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है, सदका अल्लाह के अजाब को ठंडा कर देता है, सदका इंसान को बुरी मौत से बचाता है। पहली बात तो ये बताऊं कि बुरी मौत किसको कहते हैं? जो एक्सीडेंट में मरते हैं वो बुरी मौत नहीं है। एक्सीडेंट में जो मरते हैं वो तो शहीद का मर्तबा पाते हैं। इसी तरह जो डिलीवरी में मरते हैं बच्चे की पैदाइश के वक्त, वो बुरी मौत नहीं है, बल्कि ये तो शहादत की मौत है। इसी तरह अगर घर में आग लग जाए, उसमें अगर कोई जल जाए तो बचा ना पाए अपने आप को, तो वो भी शहादत की मौत है। तो बुरी मौत क्या है? बुरी मौत का मतलब है ऐसी मौत होना जिसे लोगों को इबरत हो कि माज़अल्लाह किसी का चेहरा बदल जाए, किसी को गफलत में
موت آئے, کسی کو اللہ کی ناراضگی میں موت آئے, تو حدیث پاک میں آتا ہے بہنوں کہ جو صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو بری موت سے بچا لیتا ہے. اس لیے صدقہ نکالو. اور صدقہ نکالنے کا ایک آسان طریقہ آپ کو بتاؤں, الحمدللہ آپ صدقہ کس کو دیں گے؟ صدقہ دینے کے لیے آپ کو کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اپنا شعبہ مدارس چلتے ہیں, مدرسے کا یہ جو شعبہ ہے, اس میں باضابطہ ان لوگوں نے, سنی دعوت اسلامی کے کارکنان نے جو وہ صدقہ پیٹی بنائی ہے. آپ روزانہ صدقے کی نیت سے, پورے گھر والوں کی نیت سے اس پیٹی میں ڈال دیا کرو. ہفتے میں وہ لوگ نکال کے لے جائیں گے تو آپ کا صدقہ اللہ کی راہ میں, دین کے کام میں, علم کے فروغ میں کام آئے گا. اب تک جن بہنوں کے گھر میں صدقہ پیٹی نہیں ہے وہ ہمارے قاری نور محمد صاحب سے یا ہماری جو معلمات ہیں, عالمہ بہنیں ہیں, ان سے رابطہ قائم کریں اور سب کے گھر میں صدقہ پیٹی ہونا چاہیے. دیکھیے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے معاذ اللہ کسی کا ذاتی بھلا ہوگا, نہیں, آپ صدقہ نکالے گی آپ کی بلائیں ٹلے گی. اور اس کے بعد نمبر 2, آپ کا صدقہ علم کے راستے میں کام آئے گا. تو اس طریقے سے آپ کا بھی کام چلے گا اور علم کی راہ میں دین کا بھی کام چلتا رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. جب ہم صدقہ نکالتے ہیں تو صدقہ ہماری بلاؤں سے جنگ کرتا ہے, بلائیں ہار جاتی ہے, صدقہ جیت جاتا ہے, آنے والی بلائیں صدقے کی برکت سے دور ہو جاتی ہے. اس لیے جن بہنوں نے اب تک کے اپنے گھر میں صدقہ پیٹی نہیں رکھا, وہ اپنے گھر میں صدقہ پیٹی آج ہی یہ کوشش کریں, معلمات کے پاس نام لکھائیں, موبائل نمبر لکھائیں, اپنا ایڈریس لکھائیں اور رکھنے کی کوشش کریں, اس کی برکات دیکھیں. اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو. یعنی بچوں کے ناک کان گرم ہو, ڈاکٹر کے پاس بعد میں جاؤ, پہلے جو ہے وہ صدقہ نکال دو, انشاءاللہ اس کی برکت آپ دیکھیں گے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے گواہ کثیر ہمارے ساتھی موجود ہیں, اور اگر آپ کو جو ہے وہ, اگر میری بات پر تو آپ کو شک نہیں ہوگا انشاءاللہ, وہ آپ میری بات مانتے ہیں, لیکن جس کو شک ہو وہ ہمارے قاری نور محمد صاحب سے رابطہ قائم کریں. باضابطہ جو مریضہ ہیں عورتوں کو اس سے بات کرا دی جائے گی. ہمارے ایک عزیز ہیں جو وہ دھلیا میں رہتے ہیں, عملیر کا اجتماع تھا. اجتماع کے موقع پر کیا ہوا کہ ہم لوگ دورے پر تھے اور اجتماع کی تشہیر کر رہے تھے. ایسے میں عزیز کا فون آتا ہے ایک ساتھی کا کہ میری بہن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا, وہ ICU میں ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر حضرت آپ آ جائیں گے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کے آنے سے میری بہن بچ جائے گی. میں نے کہا یہ کون سی بات لوگ کرتے ہیں, میرے آنے سے ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو کس نے بچنا ہے؟ اللہ نے جس کی جتنی عمر دی ہے اتنی کا نہیں, آپ آ جائیں, اگر اللہ نہ کرے وہ دنیا سے چلی جائے آپ کے آنے کے بعد بھی تو ہمیں دکھ نہیں رہے گا, لیکن آپ آئیں. ہم لوگ دھلیا کے آس پاس ہی تھے. میں نے ہمارے عزیز حضرت علامہ رفیع الدین صاحب قبلہ اشرفی جو پربھنی کے سنی دعوت اسلامی کے نگراں ہیں, ان سے میں نے کہا کہ حضرت وہ ضد کر رہے ہیں, اور بھی احباب تھے, کہا سید صاحب اگر عقیدت سے آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے, کیونکہ یہ دکھ کی گھڑی ہے, ہم سب کو پہنچنا چاہیے, چلیں ہم سب چلتے ہیں. ہم لوگ دھلیا میں پہنچے, ہاسپٹل میں جانے کے بعد میں نے مریضہ کو دیکھا. دیکھنے کے بعد سب رو دھو رہے تھے اور سب پریشان تھے کیونکہ ڈاکٹر جواب دے چکا تھا. تو میرے دماغ میں فوراً یہ حدیث آئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو. جب دوا ناکام ہو جائے تو صدقہ کیا اثر دکھاتا ہے. مجھے میرے محبوب کے فرمان پہ بڑا یقین ہے الحمدللہ. میں نے سوچا جس کے دشمن تک جس کی سچائی کی گواہی دیں, جس کی صداقت و سچائی کی گواہی اللہ قادر مطلق دے, اس سے بڑھ کر سچا کون ہوگا؟ وہ صادق الوعد الامین. میں نے فوراً اس بہن کے گھر والوں کو بلایا اور میں کہا ہو سکے تو صدقہ نکال دو, جو بھی اللہ توفیق دے, جان کا صدقہ, مرغی بکری جو بھی نکالنا ہے نکال دو. یقین جانے اللہ گواہ ہے, میرا رب شہید و بصیر ہے. جب میں نے کہا تو کہ اتنی رات کو کہاں ملے گا جانور, میں نے کہا کچھ بھی کرو لاؤ اور صدقہ نکالو. بہرحال انہوں نے جب وہ بکرے کا صدقہ نکالا, نکالنے کے بعد کیا ہوا آپ کو پتا ہے, جیسے ہی بکرے کا صدقہ نکلا تھوڑی دیر کے بعد اس کی طبیعت بدلنا شروع ہو گئی الحمدللہ. اور جب طبیعت بدلنا شروع ہوئی, ڈاکٹر
حیران تھا، جس نے جواب دیا تھا وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ جو ہے وہ یہ عجیب جو ہے وہ چمتکار ہو رہا ہے کہ اس کو جواب دیا گیا اور اس کی طبیعت کے اندر تبدیلی شروع ہوئی. آج الحمدللہ وہ بہن حیات ہے اور غالباً جو ہے وہ 2-3 بچوں کی یا 4 بچوں کی ماں ہے. ابھی وہ واقعے کو تقریباً 10-12 سال کا عرصہ ہوا، اب پتہ نہیں کہ بچے کتنے ہیں، لیکن بہرحال تو ابھی بھی وہ حیات دنیا میں رہتی ہے. یہ صدقے کی برکت ہے بہنوں. اس لیے میری گزارش ہے، کوئی مصیبت آئے صدقہ نکالو، صدقہ نکالو. اللہ کے یہاں صدقے کی بڑی اہمیت ہے. صدقہ تقدیر بدلتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. اس لیے پہلی چیز نماز کی پابندی کرو، دوسری چیز جو ہے صدقہ نکالو، اور تیسری چیز میں آپ کے سامنے آخر میں یہ عرض کروں گا، اور پھر چونکہ ٹائم ختم ہوا ہے پھر باتیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جب پروگرام ہوتا ہے تو کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے. تیسری اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے شوہر کو راضی رکھو، شوہر کو ناراض نہ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عورت کتنی عبادت کر لے، مفہوم حدیث ہے، عورت کتنی عبادت کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، صدقہ دے دے، زکوٰۃ دے دے، کچھ بھی کر لے، اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہے اور وہ مر گئی تو شوہر ناراض ہونے کی وجہ سے عورت جہنم میں جائے گی. اس لیے اپنے شوہر کو خوش رکھیے، اپنے شوہر کو راضی رکھیے. آپ گھر سے نکلتے وقت سنگار نہ کریں بلکہ شوہر کے آتے وقت سنگار کریں، بنے سورے اچھی رہیں، اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کریں. یہ 3 باتیں سر دست میں نے موقع کی مناسبت سے وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے رکھا، اور مزید باتیں رکھی جا سکتی ہیں لیکن بس اسی پر میں بات پوری کرتا ہوں.